پاک فوج آئینی حدود کو بخوبی جانتی ہے، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستانی آئین میں آزادی اظہار کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پی اے ایف پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا کہ حق طاقت ہے، باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، بھارتی جارحیت مقبوضہ کشمیر میں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ غزہ جنگ اس بات کی تازہ مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ پی اے ایف اصغر خان رسال پور اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کا فلائی پاسٹ کا مظاہرہ۔ دفتر خارجہ نے کسی بھی ملک یا حکومت کو اڈے دینے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین یا فضائی حدود کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 7 افراد گھریلو جھگڑے کی بھینٹ چڑھ گئے۔ والد نے 4 بچوں اور 2 بیویوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ مرنے والوں میں 3 بیٹیاں، 1 بیٹا، 2 بیویوں اور خود ملزم شامل۔ کاظم نامی شخص کا اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ سی پی او فیصل آباد پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ آر پی او فیصل آباد کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ لاہور پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی، 3 پولیس ملازمین کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار۔ حملہ آور کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو ڈیفنس کے علاقے پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا۔ تمام ملزمان کا تعلق خراسانی گروپ سے ہے۔ ملزم سے حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، 3 پستول اور واردات میں پہنے کپڑے اور دستانے بھی برآمد کر لیے گئے۔ پی ٹی آئی نے مبینہ انتخابی دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 300 صفحات کا وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں۔ ہم قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیت چکے ہیں۔ فارم 47 کے ذریعے ہماری نشستیں دوسروں کو دی گئیں۔ ہم نے الیکشن ٹرائبیونل میں 158 درخواستیں دائر کی۔ ہمارے مقدمات اور انتخابی عذرداریوں کو جلد سے جلد سنا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کا بھونڈا طریقہ اختیار کیا۔ الیکشن کمیشن نے مخالفین کے 100 ووٹوں کو 1000 میں بدل دیا۔ دو 2024 کے انتخابات میں الیکشن کا ناٹک رچایا گیا، ووٹوں میں ہیر پھیر کی گئی۔ سندھ اسمبلی سے ایوان صدر تک سودا ہوا۔ مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں، اب آپ کو اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا کہ انہوں نے سمجھا ہم احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہماری جدوجہد 1 دن یا 1 مہینے کی نہیں، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد بھی جے یو آئی نے تحریک چلائی۔ ملک جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے پاکستان کو امریکہ کا غلام بنا دیا۔ جمعیت علماء اسلام نے نیو ایم اے جناح روڈ پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ کراچی پولیس نے جے یو آئی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ کہا کہ 16 ماہ میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا، یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ صوبائی حکومتیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور اشیاء خور و نوش کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ وفاق ہمارے پیسے جلد از جلد جاری کرے ورنہ ہم اپنے پیسے لینا جانتے ہیں۔
حق دیے بغیر آرام سے حکومت کرنے کا مت سوچیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وفاق کو دھمکی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اپنے صوبے کا حق ہر حال میں لوں گا، ہمارے حقوق نہ ملے تو عوام کے لیے سب کو ساتھ لے کر نکلوں گا۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قانون کی حکمرانی ہے، کچھ ادارے صرف مخالفین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھائیں، نواز شریف کی مہر لگی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ لوگ کہتے ہیں 7 سال کے بعد لاہور کے وارث واپس آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ شہباز شریف کے جانے کے بعد کچرے کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ جب میں نے صفائی کا کام شروع کرایا تو پتہ چلا صفائی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ 4 مہینے میں پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں صفائی کا بہترین نظام موجود ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم اور اغوا برائے تاوان کے لیے جامع حکمت عملی بنائی ہے۔ صدر مملکت نے منشیات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سندھ حکومت ڈرگ مافیا اور اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے منشیات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دی۔ غیر قانونی مقیم افراد کو فوری طور پر پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ، وفاقی اور صوبائی حکومت منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے برے دن شروع ہو گئے۔ کراچی سمیت سندھ میں ہتھیاروں کی نمائش پر سخت ایکشن ہوگا۔ صدر مملکت نے امن و امان کے لیے سخت ہدایات دی ہیں۔ کچے کے علاقے میں باقاعدہ چوکیاں بنائی جائیں گی۔ کراچی اور کچے سمیت پورے سندھ میں امن قائم کر کے دکھائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت عظمت عرف عظمتی، کرامت عرف حنزلہ اور ریحان کے نام سے ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد جنوبی وزیرستان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اغوا میں بھی ملوث تھے۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ گندم کی کٹائی زوروں پر مگر کسان باردانے سے محروم، وزیر اعظم کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا۔ کسانوں سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری نہ ہونے کے برابر، سرکاری ریٹ 3900 مگر کسان 3000 سے بھی کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور۔ ریٹ کم ہونے پر کٹائی کے باوجود تیار گندم کھیتوں میں پڑی ہے۔ کسانوں کے تمام گروپس کا مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ، حکومت سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ گندم سکینڈل کے معاملے میں آئندہ کسی مرحلے میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹری ہوگی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مشکل میں آ سکتی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسرا کا نیو نیوز کے پروگرام مد مقابل میں انکشاف، کہا کہ معاملے پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، ایسا ہوا تو وہ شہباز شریف کی سیاسی خودکشی ہوگی۔ موجودہ حکومت کو کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا۔ نگران حکومت میں انوار الحق کاکڑ کو چاہیے تھا کہ وہ بیوروکریسی پر نظر رکھتے۔ جماعت اسلامی کی گندم بحران پر احتجاج کی دھمکی، پنجاب اور وفاقی حکومت کو 4 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم بیان دیں گندم کی خریداری کریں گے، دوسری طرف ان کی بھتیجی احکامات دیں ہم گندم نہیں خریدیں گے۔ 4 دن میں گندم کا بحران حل نہ کیا گیا تو دھرنے اور احتجاج کا اعلان کریں گے۔ زراعت کے شعبے پر بھی شب خون مارا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی خاموش نہیں بیٹھے گی، گندم درآمد کی منظوری دینے والوں کو انکوائری کمیشن میں آنا ہوگا۔ کم سن بچی کے علاج کے لیے 51 کروڑ درکار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سندھ حکومت نے کم سن بچی حیا کے علاج کے لیے رقم کی منظوری دے دی۔ اینکر شفاعت علی نے 5 ماہ کی بچی حیا کے علاج کے لیے پوسٹ شیئر کر کے بلاول بھٹو کو ٹیگ کیا تھا۔
شفاعت علی نے بتایا کہ 5 منٹ میں سندھ حکومت کا فون آیا اور کہا یہ اب ہماری بچی ہے، رقم چند دن میں مل جائے گی۔ ننھی حیا ریڑھ کی ہڈی کے پٹھے خشک ہونے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ننھی حیا کے والدین گلشن اقبال کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری، 91 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر، 67,000 سے زائد ورکرز مہم کا حصہ۔ پولیو مہم کے پہلے 3 روز میں 67 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی۔ ای این ایف کی کارروائی، آئس کی بڑی کھیپ پکڑ لی، 224 کلو آئس افغانستان سے سوپ سٹونز کی ایکسپورٹ کی آڑ میں بیلجیم سمگل کی جا رہی تھی۔ منشیات 5 کنٹینرز کی چھت اور دروازوں میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ پاکستان کا تاریخی خلائی مشن آج چاند کے سفر پر روانہ ہوگا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن 12:50 پر چاند پر بھیجا جائے گا۔ آئی کیوب کیو نامی سیارچہ چین کے خلائی اسٹیشن چینگی سے چاند کے مدار میں بھیجا جائے گا۔ آئی کیوب قمر چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا نیا اسپیل شروع، دبئی اور ابوظہبی سمیت دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ دبئی کی اہم شاہراہوں پر نکاسیات کے لیے ٹینکرز اور موٹرز کی تنصیب۔ تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے۔ موسمی صورتحال کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر، پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز کے فضائی آپریشنز تاحکم ثانی معطل۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی بارشیں۔ برازیل میں بارشوں سے حادثات، متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، اسامہ میر اور زمان خان ڈراپ، حارث رؤوف، حسن علی، سلیمان علی آغا کی واپسی، بابر اعظم کپتان، محمد رضوان، نسیم شاہ، شاہین آفریدی، محمد عامر، عماد وسیم ٹیم کا حصہ، فخر زمان، اعظم خان، شاداب خان، افتخار احمد، سائم ایوب اسکواڈ میں شامل، عرفان خان، عثمان خان، عباس آفریدی، ابرار احمد بھی جگہ بنانے میں کامیاب۔ ڈائریکٹر پی سی پی میڈیکل اینڈ سپورٹس سائنسز ڈاکٹر سہیل سلیم عہدے سے مستعفی، پی سی پی نے استعفیٰ قبول کر لیا۔ ڈاکٹر سہیل سلیم نے کھلاڑیوں کی میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد استعفیٰ دیا۔ احسان اللہ کی انجری سے متعلق میڈیکل کمیٹی کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق احسان اللہ کی کہنے کی تکلیف کی تشخیص میں تاخیر کی گئی۔ احسان اللہ کو مناسب اور مطلوبہ علاج نہ مل سکا۔ 6 سے 12 ماہ میں ریکوری نہ ہوئی تو آخری آپشن سرجری ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 10 دن میں رپورٹس مرتب کرنے میں میڈیکل کمیٹی کے تینوں اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان سپر لیگ کا تیسرا ٹائٹل جیتنے پر اسلام آباد یونائیٹڈ کا جشن۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا قافلہ مارکلا روڈ سے ہوتا ہوا F9 پارک پہنچا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ڈبل ڈیکر بس پر موجود تھی۔ کھلاڑیوں کا مختلف مقامات پر شاندار استقبال۔ شاداب خان، عماد وسیم، حیدر علی، فہیم اشرف، سلمان علی آغا سمیت دیگر کھلاڑیوں نے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔